مشروم کے متعلق چند اہم ہدایات۔ عرب کے ایک مشہور عالم ڈاکٹر عائض بن عبداللہ القرنی کی ایک فکر انگیز تحریر کا ترجمہ۔ چند کام کر لیجئے، آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کی شیاطین آپ کمزور پڑ جائیں گے۔ نمبر 1، بیت الخلاء کی صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں اور بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیے۔ نمبر 2، رات کو سونے سے پہلے لیٹرین کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 3، بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت پر مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 4، بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکے نہ رہنے دیجیے۔ ایک رات کے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے، اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے۔ کم از کم 72 گھنٹے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے۔ نمبر 5، میلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 6، بیت الخلاء میں کبھی عطر نہ رکھیں اور نہ ہی اس میں کبھی خوشبو وغیرہ کا استعمال کریں۔ نمبر 7، بیت الخلاء میں رونے سے سخت گریز کریں۔ ایسا کرنا شیاطین کو کھلی دعوت دینا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا وہ آپ کے جسم کو جکڑ لیں۔ علاوہ ازیں رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے، زندگی میں مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، بغیر سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے، تشنج اور مرگی تک ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، ہر تیسرے دن گھر کے کھڑکیاں دروازے کھولیے اور گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت پڑھیے یا ریکارڈنگ چلائیے۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے شیاطین اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ نمبر 9، گھر میں جگہ جگہ شیشے آویزاں نہ کیجیے۔ گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھیے جہاں سے ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ نمبر 10، جاگنے پر لمبی لمبی سانسیں لیجیے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھیے۔ نمبر 11، رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجیے اور سونے سے قبل سورۃ ملک کی تلاوت کبھی نہ چھوڑیے۔ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 12، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے، اس لیے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ تمام دوستوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔